دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکائی ڈائیونگ کا حادثہ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پیش آیا تھا۔ اس غلطی کا اندازہ تب ہوا جب 18 اسکائی ڈائیورز جہاز سے کود چکے تھے اور اب واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا۔ جہاز سے کودنے کے بعد 18 اسکائی ڈائیورز کی ساری ایکسائٹمنٹ خوف میں بدل گئی۔ یہ اسکائی ڈرائیورز تجربہ کار تھے، مگر بدقسمتی سے ان کا تجربہ کسی کام نہیں آیا۔ اس حادثے میں 16 اسکائی ڈرائیورز مارے گئے اور بچنے والے 2 ڈائیورز نے جو کہانی سنائی اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ دوستو، اس حادثے کو دنیا لیک ایری ڈیزاسٹر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ لیک ایری امریکہ کے اسٹیٹ اوہایو میں موجود نارتھ امریکہ کی چوتھی اور دنیا کی 11ویں بڑی لیک ہے۔ لیک ایری کے ساؤتھ میں 13 کلومیٹر دور آرٹنر ایئرپورٹ کے نام سے ایک چھوٹی ایئر فیلڈ ہے۔ 27 اگست 1967 والے دن اس ایئرپورٹ پر 30 اسکائی ڈائیورز آئے کیونکہ ان کو فری فلائٹ آفر کی گئی تھی۔ ورلڈ وار 2 میں استعمال ہونے والا B-25 بامبر پلین، جس کو ایک پرائیویٹ کمپنی نے دوبارہ سے موڈیفائڈ کیا اور فری فلائٹ کی آفر کی تھی۔ جب اسکائی ڈائیورز ایک ایک کر کے پلین میں بیٹھنا شروع ہوئے تو B-25 بامبر میں جگہ کم پڑنے لگی اور پائلٹ نے اوور ویٹ کی وجہ سے صرف 20 ڈائیورز کو ہی سلیکٹ کیا۔ یہ سلیکشن ڈائیورز کے تجربہ کے لیول پر کی گئی تھی۔ پلین کے مطابق B-25 بامبر ایئرپورٹ ٹیک آف کر کے گول گول گھومتا ہوا 20,000 فٹ تک اوپر جائے گا اور اسی ایئرپورٹ کے اوپر 18 ڈائیورز کو ڈراپ کرے گا اور اس کے بعد 30,000 فٹ سے 2 ڈائیورز اور جمپ کریں گے۔ ان تمام ڈائیورز کو ایئرپورٹ کے ساتھ ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ پلین میں بیٹھے تمام ڈائیورز خوش تھے۔ جہاز کے ٹیک آف کرنے کے بعد چھوٹا جہاز بھی اڑا جس نے 12,000 کی اونچائی پر رہ کر اسکائی ڈائیورز کی ریکارڈنگ کرنا تھی۔ دونوں جہاز ایک ہی ٹاور سے منسلک تھے۔ آخرکار 1 گھنٹے کے بعد B-25 بامبر 20,000 فٹ کی بلندی پر پہنچ چکا تھا۔ پائلٹ نے ٹاور کو بتایا اور اپنی لوکیشن معلوم کی۔ کنٹرول ٹاور نے B-25 کو بتایا کہ وہ ایئرپورٹ سے 9 کلومیٹر دور ہے۔ اس کے بعد دوسرے جہاز نے اپنی لوکیشن معلوم کی۔ کنٹرول ٹاور نے بتایا کہ وہ B-25 سے 9 کلومیٹر پیچھے ہے۔ چند منٹ بعد B-25 نے 26,000 فٹ کی اونچائی پر جا کر دوبارہ لوکیشن معلوم کی۔ کنٹرول نے بتایا کہ وہ اپنی فائنل لوکیشن پر ہیں۔ اس کے بعد پائلٹ نے اسکائی ڈائیورز کو جمپ کرنے کا اشارہ دیا۔ وہ چھوٹی سی غلطی جسے اسکائی ڈائیورز کی جان لی، وہ غلطی ہو چکی تھی۔ وہ غلطی کسی کو بھی معلوم نہیں۔ اس اونچائی پر ٹمپریچر 30 ڈگری سیلسیس تھا۔ اسی وجہ سے اسکائی ڈائیورز نے اپنے سوٹ پر ایکسٹرا جمپ سوٹس کی لیئر چڑھائی ہوئی تھی۔ تمام اسکائی ڈائیورز نے ایک ساتھ جمپ لگایا۔ اس وقت ان کو اپنے نیچے ایک بادلوں کی لیئر دکھائی دے رہی تھی۔ اسکائی ڈائیورز نے بادلوں کو کراس کرنے کے بعد اپنے پیراشوٹ ڈپلوائے کرنے تھے۔ جیسے ہی اسکائی ڈائیورز بادلوں میں کراس کرتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کیونکہ جہاں انہوں نے لینڈ کرنا تھا وہ جگہ نہیں تھی بلکہ ایک سمندر کا گہرا پانی ہے۔ اس وقت ان کی اونچائی تقریباً 3,000 فٹ تھی اور ان سب نے اپنے اپنے پیراشوٹ ڈپلوائے کر دیے، اس امید پر کہ وہ پانی میں نہیں بلکہ لیک کے کسی بارڈر پر لینڈ کر جائیں۔ لیکن افسوس ایسا نہ ہو سکا۔ جس جگہ تمام ڈائیورز نے لینڈ کیا وہ جگہ کنارے سے 10 کلومیٹر دور تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ لینڈ کرنے کے بعد پانی میں تیر کر مدد کا انتظار کریں گے، لیکن لینڈ کرنے کے بعد جو ایکسٹرا سوٹ پہنا تھا اس کی وجہ سے وہ پانی پر تیر نہیں سکے کیونکہ سوٹ کا وزن زیادہ تھا۔ ان میں سے 2 ڈائیورز ہی ایسے تھے جنہوں نے ہوا میں اپنے جوتے اور سوٹ اتار کر اپنا وزن کم کر لیا تھا اور پانی میں لینڈ کرنے کے بعد کچھ دیر تیر کر اپنی جان بچا سکے، لیکن باقی 16 ڈائیورز زندہ نہیں بچ سکے اور ان کی باڈیز کئی دنوں تک نظر نہیں آئیں۔ آخری باڈی کو 1 ہفتے کے بعد ریکور کیا گیا تھا۔ اس حادثے میں پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور اس حادثے کو جانچنے کے لیے ایک ٹیم بنائے گئے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ غلطی کہاں ہوئی۔ ایئر ٹریفک کنٹرولر کا کہنا تھا کہ جس وقت B-25 نے اسکائی ڈائیورز کو ڈراپ کیا تھا اس وقت زمین کے اوپر لیک ایری سے 10 کلومیٹر اندر ایئرپورٹ کے اوپر تھے۔ ان کا ماننا تھا تیز ہواؤں کی وجہ سے ڈائیورز ڈرفٹ ہو کر سمندر کے اوپر چلے گئے۔ اگر یہ بھی مان لیں کہ ڈائیورز ڈرفٹ ہو کر سمندر کے اوپر گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہواؤں نے اسکائی ڈائیورز کو ٹوٹل 20 کلومیٹر تک ڈرفٹ کیا تھا۔ 10 کلومیٹر ایئرپورٹ سے لیک ایری تک اور پھر
10 किलोमीटर मजीद लेक एरी के अंदर। एक्सपर्ट्स ने उस दिन की हवा की स्पीड और डाइविंग की ऊंचाई से जब रफ कैलकुलेशन की तो मालूम पड़ा कि डाइवर्स 5 किलोमीटर ही ड्रिफ्ट कर सकते थे, यानी कि कंट्रोलर के बयान में कुछ न कुछ गड़बड़ थी। ये तो एयर कंट्रोलर का ब्लेम था। B-25 और दूसरा छोटा जहाज, इन दोनों के पायलट्स का कहना था कि हमें हमारी लोकेशन ही गलत बताई थी। आखिरकार ये बात निकल कर आई कि दोनों पायलट्स ने एयर कंट्रोलर से अपनी लोकेशन पूछी थी। उस वक्त कंट्रोलर की शिफ्ट तब्दील हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 को जो लोकेशन बताई थी वो दरअसल उस जहाज की लोकेशन थी जो रिकॉर्डिंग के लिए उड़ा था। डाइवर्स और कंट्रोलर से ये गलती हुई, उन्होंने टारगेट को देखे बिना ही जंप किया था। अगले 2 सालों तक स्काई डाइवर्स मरने वाले डाइवर्स की याद में जंप लगाते रहे। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 का लाइसेंस हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया। इसके अलावा स्काई डाइवर्स के लिए ये उसूल बना दिया गया कि वो किसी भी पानी से 50 किलोमीटर दूर ही जंप करेंगे।